تھے پیسے نہ دینا، اچھا خاصا کماتے بھی ہیں اور مجھے نہیں دیتے تھے، مجھے ایک حساب کتاب سے پیسے دیتے تھے، 100 روپے دے دیے بھئی آپ نے سارا دن یہ چلانے ہیں، اسی میں سے ہی آپ نے بیلنس بھی ڈلوانا ہے، اسی میں سے ہی آپ نے سب کچھ کرنا ہے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ ایسا کرا۔ ایزی لوڈ والا جو لڑکا تھا، آپ کیسے اس سے محبت ہوئی، کیسے اس سے بات چیت کرنے لگی، کیا ہوا سٹارٹ میں؟ اور 1-2 دن انہوں نے مجھے اپنے پاس سے 100 روپے کا بیلنس کرنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی اور میرے ساتھ موجود ہیں شمائلہ یوسف۔ انہوں نے اپنے میاں کے ساتھ دھوکہ کیا، دھوکہ ایسا کیا کہ انہوں نے ایک ایزی لوڈ کی دکان والے سے جو ہے وہ لوڈ کی خاطر محبت کی، اور اس محبت کے چکر میں انہوں نے اپنا شخص جو اپنا میاں ہے اس سے دھوکہ کیا۔ کیا سارا اس محبت کا جو ہے وہ واقعہ ہے، کیا ساری کہانی ہے، وہ ان سے جانتے ہیں، اور پھر اب ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ایزی اپنے میاں کے ہوتے ہوئے ایک غلط کام کیا، ایک ایزی لوڈ والے شخص سے آپ نے محبت کی، لوڈ کی خاطر، بیلنس کی خاطر، تو وہ کیا ہوا پھر، سارا کیسے محبت ہوئی، کیا سارا انجام ہوا؟ وہ اصل میں اس لیے ہو گیا کیونکہ میرے شوہر ہے نا مجھے بہت حساب کتاب سے پیسے دیا کرتے تھے، تو مجھے اب بیلنس بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا تھا، کیونکہ امی لوگوں سے کال کرنا، بھائی لوگوں سے کال کرنا، سب میرے رابطے میں رہتے تھے، کیونکہ میرے میاں بہت سخت تھے، اس لیے وہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تھے اور میرے پاس بیلنس نہیں ہوتا تھا، اور ہم لوگ بہت غریب لوگ ہیں، میرے گھر والے، میرے ماں باپ، ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ وہ لوگ خود مجھے کال کر سکیں، تو اس لیے میں جاتی تھی بیلنس ڈلوا کے اور ان کو کال کرتی تھی۔ تو کال آپ نہ کرتی، آپ نے کیوں مطلب دھوکہ کیا؟ میں نے اس لیے کیا کہ یہ مجھے بہت زیادہ وہ کرتے تھے، پیسے نہ دینا، اچھا خاصا کماتے بھی ہیں اور مجھے نہیں دیتے تھے، مجھے ایک حساب کتاب سے پیسے دیتے تھے، 100 روپے دے دیے بھئی آپ نے سارا دن یہ چلانے ہیں، اسی میں سے ہی آپ نے بیلنس بھی ڈلوانا ہے، اسی میں سے ہی آپ نے سب کچھ کرنا ہے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ ایسا کرا، لیکن میں نے ان کے ساتھ بہت برا کرا۔ مجھے ایزی لوڈ والا جو لڑکا تھا، آپ کیسے اس سے محبت ہوئی، کیسے اس سے بات چیت کرنے لگی، کیا ہوا سٹارٹ میں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ روز آتی ہیں لیکن آپ 50 روپے کا بیلنس ڈلواتی ہیں، ایسا کیوں؟ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں اس لیے 50 روپے کا بیلنس ڈلواتی ہوں کیونکہ میرے گھر والے جو ہسبینڈ ہیں میرے، وہ مجھے دے کے ہی اتنے پیسے جاتے ہیں، اس لیے مجھے 50 کا ہی ڈلوانا پڑتا ہے۔ پھر 1-2 دن انہوں نے مجھے اپنے پاس سے 100 روپے کا بیلنس کرنا شروع کر دیا، بیلنس ڈالنا شروع کر دیا۔ میں جب گئی انہوں نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، ایسے کر کے مجھے ان سے محبت ہو گئی، وہ میرا خیال کرنے لگ گئے، میری ان سے دوستی ہو گئی، ایسے کر کے یہ سب ہو گیا۔ تو یہ تو غلط بات ہے نا، آپ نے دیکھیں پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر آپ نے یہ غلط حرکت کی ہے نا۔ ہاں جی، پیسوں کی خاطر یہ سب میں نے غلط کر دیا، لیکن اس چیز کا مجھے بہت زیادہ پچھتاوا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا اپنے شوہر کے ساتھ، بھلے ہی وہ سخت تھے، بھلے ہی وہ کم خرچہ دے کے جاتے تھے، لیکن تھے تو میرے شوہر ہی نا، میرا خیال کچھ بھی ہے میرا خیال تو کرتے تھے نا، مجھے رکھا ہوا تو تھا، اب تو نہ یہ میرے پاس رہے، نہ بیلنس والا میرے پاس رہا، نہ دکان والے، نہ میرے ہسبینڈ میرے پاس ہیں، تو میں بہت زیادہ وہ پچھتا دکان والا جو تھا اس نے کب تک آپ کی یہ دوستی چلی؟ 2-3 مہینے ہم لوگوں کی دوستی رہی ہے۔ 2-3 مہینے؟ جی تو اس میں تو آپ کے غلط ریلیشن ہوئے ہوں گے؟ ہاں جی، ایسے اتنے زیادہ خاص غلط بھی کوئی نہیں ہوئے، بس ٹھیک ہے، بات ہوتی رہتی تھی، فون پہ کانٹیکٹ میں رہتے تھے، وہ مجھے کہتا تھا میں شادی تم سے کر لوں گا، تم اس کو چھوڑ دو، یہ تمہیں اتنا مارنا پیٹنا کرتا ہے، پیسے بھی بہت کم دے کے جاتا ہے، ان پیسوں سے 100 روپے میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کافی سارے محبت کے وعدے مجھے کیے ہوئے تھے کہ میں آپ کو شادی کے چکر میں آپ کو ورگلایا؟ اس لیے انہوں نے مجھے بولا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، مجھے ان سے محبت بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ صرف ایک ٹائم پاس کر رہے تھے میرے ساتھ، اس چیز کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو آپ نے جو ہے اس کے بعد اپنے میاں سے کیا طلاق ہو گئی؟ ہاں جی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دینے کا کہا ہے، لیکن ابھی تک ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے رکھ بھی نہیں رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے تم جہاں رہو کہیں بھی رہو، لیکن میں تمہیں ڈیورس نہیں دوں گا، ڈیورس دے دوں گا، تم کل کل کو کسی اس سے ہی شادی کر لو گی یا کسی سے بھی کر لو گی۔ اچھا تو آپ کیا چاہتی ہیں، آپ ڈیورس ہو ان سے یا آپ ان سے معافی مانگنا چاہتی ہیں؟ میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس چیز کا بہت زیادہ پچھتاوا ہے، وہ مجھے آ کر لے جائیں، میں بہت پچھتا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ یہ دیکھیں اور وہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے لے کے چلے جائیں، کیونکہ میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت پریشان ہوں، میں نے سب بہت غلط کیا، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان سے آ کے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور واپس گھر میں بسنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ میں واپسی اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، وہ مجھے لے جائیں، میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ انہوں نے پکڑا کیسے آپ کو، پکڑ کے دیکھ لیا؟ ہاں جی، انہوں نے مجھے اس سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، کال پہ بھی بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، ایک دن وہ میرے پیچھے آ گئے دکان پہ، انہوں نے مجھ سے وہاں دکان پہ بھی بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ معافی مانگنے کے لیے ویڈیو پہ آئیں، اپنے میاں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ بہت سے ایسے اور بھی اس معاشرے میں ایسے چکر ہوتے ہیں جو لوگ اپنے میاں سے ایسے ہی دھوکے کرتے ہیں جس کے نتیجے بعد میں غلط نکلتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، ایسے ہی دھوکہ دیا، اور اب یہ پچھتا رہی ہیں، نہ گھر کی رہیں نہ باہر کی رہیں۔ تو ان کے اگر میاں یوسف صاحب اگر یہ ویڈیو سن رہے ہیں، یہ آپ سے معافی مانگنے آئی ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے، اور
اور یہ پوری دنیا کے سامنے آ کے آپ نے جس طرح ان کو کہا کہ معافی مانگے سب کے سامنے، یہ اسی طرح آ گئی ہیں، اسی طرح معافی مانگنے پوری دنیا کے سامنے آپ سے معافی مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں واپس میں گھر بسانا چاہتے ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آئندہ اس طرح کا دھوکہ کریں گی؟ جو ایک بار کر سکتی ہے وہ تو بار بار کر سکتی ہے۔ نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں کروں گی، یہ ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نیکسٹ ٹائم میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں کروں گی، اور میں یہ سب کو کہوں گی کہ جو ایسی بہنیں ہیں وہ ایسا کام نہ کریں، اس کام میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا سوائے دکھ کے، سوائے رونے کے۔ آپ پہ وہ کیسے یقین کریں؟ کل آپ کو کوئی پیسے کی آفر کرتا ہے بڑی، آپ پھر چلے جائیں؟ نہیں نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، ایک دفعہ وہ مجھ پہ یقین کر لیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، دوبارہ کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ کیوں، کیا سیکھا کہ باہر کے لوگ جو بھی ہوں باہر کے ہوتے ہیں؟ نہیں، باہر کے نہیں ہوتے کچھ بھی، گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں۔ یہی میں بھی کہہ رہا ہوں نا، غیر ہوتے ہیں تو غیروں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنوں پہ بھروسہ کرنا ہاں چاہیے۔ جی، اپنوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے، غیروں پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو اس میں اب شرم محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں جی، بہت زیادہ ہو رہی ہے، میں نے یہ غلط کام کیا ہے تو شرم محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ تو آپ نے اللہ سے بھی معافی مانگی؟ ہاں جی، مانگی ہے، بہت دفعہ مانگی ہے۔ اب اپنے شوہر سے یہ معافی مانگ رہی ہیں تو میں یقین سے ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گھر بس یہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، ان سے غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کے چکر میں یہ ویڈیو بنانے آ گئی ہیں۔ اور آپ رہتی کہاں پہ؟ جی، میں کراچی میں رہتی ہوں۔ کراچی سے اسپیشل لاہور آئی ہاں ہیں؟ جی، اسپیشل لاہور آئی ہوں لاہور ہمارے ویڈیو پاس ہے بنانے کے لیے، جی۔ ویڈیو بنانے کے لیے آئی ہوں۔ اچھا، تو ناظرین ان کی ریکویسٹ ہے آپ بھی کمنٹ میں رائے دیں کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے، اگر وہ کمنٹ بھی پڑھیں تاکہ ان کے میاں کے کیا کمنٹ میں آپ لوگوں کی رائے، اور معاف کر دینا چاہیے یا نہیں معاف کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس معاشرے میں اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اس مطلب لوڈ کے چکر میں، بیلنس کے چکر میں یا کسی اور پیسے کے چکر میں اپنے میاں کو دھوکہ دیتی ہیں، یہی بات ہے جی۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ اور اس کے نتیجے غلط نکلتے ہیں، اور انہی غلط نتیجوں کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں جنم دیتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک عبرت ہے کہ دیکھیں یہ کیسے پریشان ہے اور یہ کیسے ڈپریشن میں ہے اور یہ کیسے در بدر پھر رہی ہے، صرف اس چکر میں کہ اب اسے معافی مل جائے اپنے کی ہوئی گناہ کی۔ تو یہ اب مجھے یقین ہے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کریں گی، ہیں جی؟ جی، کبھی بھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی ایسا کام۔ کوئی کرے گا بھی تو میں اس کو منع کر دوں گی کہ آپ لوگ یہ کام نہ کریے گا، پلیز خدارا اپنے گھر میں ہی رہیے گا، کبھی بھی کسی پہ یقین نہ کرنا سوائے اپنے گھر والوں کے۔ عورت کی عزت اس کے میاں ہی کے پاس ہو۔ ہاں جی، بالکل۔ لگ گیا پتہ؟ جی، لگ گیا ہے پتہ، کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ کیمرے کی طرف سے دیکھ کے نا ان کو میاں کو کیا آخری جملے بولیں گے؟ میں اگر وہ میرے پاس آئیں گے مجھے لینے یا مجھے رکھیں گے تو میں ان سے معافی مانگوں گی، پہلا تو یہی کروں پاؤں پکڑ کے؟ ہاں جی، پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگوں گی کہ دیکھیں میں اب دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی، آپ ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں، دوبارہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ایک دفعہ انہیں معاف کر دیں، یہ دوبارہ ایسے کبھی بھی نہیں کریں گی۔ ناظرین، اس طرح کی بہت سی برائیاں معاشرے میں ہیں اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ایک دن یہ برائیاں ضرور ختم ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بنوں آپ کی آواز، اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے اور ان کو اجازت دیں، اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ان کا گھر دوبارہ سے بسے گا۔ خدا حافظ۔